بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص تھا، بڑا معروف قسم کا وہ ڈاکو تھا اور بہت مشہور تھا، اور اس نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کام کرنا تھا، یا کوئی نہ کوئی اپنے بچوں کا روزی روٹی کا کوئی سلسلہ کرتا۔ تو وہ آہستہ آہستہ وہ اس سٹیج پہ آ گیا کہ فاقوں تک نوبت آ گئی اور اسے کوئی کام نہ ملا، اور کام جو ہے نا وہ اس کے مشکل ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ کرتے کرتے ایک مزار کے اوپر حاضری دینے کے لیے چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے چلیں جی میں کوئی دعا کروں، کوئی صاحب قبر جو ہیں وہ میری مدد کریں اور میری زندگی آسان ہو جائے۔ وہ صاحب قبر کی پاس جا کے دعا کرتا رہا، کچھ نہ بنا۔ تو چونکہ وہ مشہور تھا اور بڑا بہادر اور نڈر نوجوان تھا، اور لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں پہ مزار پہ لگا ہوا ایک فانوس جو ہے نا وہ اتار کے لے گیا۔ لوگوں کو میں مشہوری لگ گئی کہ بھئی فلاں ڈاکو جو ہے نا یہ مزار کا فانوس اتار کے لے گیا، اور اس کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا اور اس کو عدالت میں بلا لیا گیا۔ المہم کہ وہ عدالت میں جاتا ہے، اور جج صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے فانوس چرایا؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں نے چرایا وہاں سے۔ انہوں نے کہا کیوں چرایا؟ انہوں نے کہا مجھے صاحب قبر نے کہا کہ مزار کے اوپر جو فانوس لگا ہوا ہے وہ اتار کے لے جاؤ اور اس کو بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرو۔ اب جج صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں اور عدالت میں لوگ موجود بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ صاحب قبر جو ہے وہ کیسے ان کو کہہ سکتا ہے کہ بھی؟ اب تھوڑی دیر وقفہ آتا ہے، تو اس دوران جج صاحب جو ہے نا وہ جنہوں نے ان کے اوپر کیس کیا تھا ان سے پوچھتے ہیں کہ یا تو آپ یہ مان جاؤ کہ صاحب قبر نہیں سنتے، یا پھر یہ مان جاؤ کہ صاحب قبر اگر سنتے ہیں تو انہوں نے اس کو ٹھیک کہا ہے۔ تو ہمارے ہاں سوسائٹی میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ صاحب قبر سنتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، مرے ہوئے لوگوں کو تو نہیں سنا سکتا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور پھر جب تم دعا کرتے ہو وہ بھی نہیں وہ سن سکتے۔ اور سبحان اللہ، لوگوں نے اس عقیدے کی وجہ سے کہ صاحب قبر ہماری بات کو سنتا ہے، یا صاحب قبر جو ہے نا وہ ہماری بات کو سن کے اس کا جواب دیتا ہے، تو اس وجہ سے عقیدہ اتنا برباد ہوا کہ مزارات بھرے پڑے۔ عقیدہ توحید کے اوپر اتنی بڑی چوری کی گئی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے عقائد کو چھوڑ کر صاحب قبر سے امیدیں لگانے شروع کر دیں۔ گو کہ اس کے اوپر بڑی باتیں ہو چکی ہیں کہ صاحب قبر جو ہے وہ اس کا بہت بڑا مزار ہے، اور ہماری جو پاکستان کے اندر مجموعی طور پہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش خاص طور پہ، اور حتیٰ کہ جو عرب ممالک کے کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ یہ عبادت القبور یعنی قبروں کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، اور ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صاحب قبر ہماری بات کو سنتے بھی ہیں اور ہماری بات کو نعوذ باللہ وہ اللہ تک پہنچاتے بھی ہیں۔ اور یہی عقیدہ جو ہے وہ ان کا تھا مشرکین مکہ کا، کہ جو بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ صاحب قبر جو صاحب بت ہے یہ ہماری بات کو سن کے اللہ تک پہنچاتا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے بت کی عبادت کرتے تھے، یہ لیٹے ہوئے بت کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے ہم چلیں تو لوگوں نے قبروں کے ساتھ امیدیں جو منسلک کر لی ہیں، اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ کمزور ہو گئی، اور عالم کفر کو صاحب قبر سے کوئی خوف نہیں ہے۔ عالم کفر کو اگر خوف ہے تو وہ صاحب توحید سے ہے، عقیدہ توحید رکھنے والوں سے ہے۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ صاحب قبر نے جا کے جہاد کیا ہو، کبھی نہیں سنیں کہ صاحب قبر نے کفار کے خلاف کوئی اپنی زبان کو تھوڑا سا بھی کھولا ہو، کبھی نہیں سنیں کہ صاحب قبر نے یعنی عبادت القبور قبروں کی عبادت کرنے والوں نے یا قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے والوں نے کبھی کفار کے خلاف اپنی زبان کو کھولا ہو۔ آپ کبھی ان کی منہ سے توحید کی بات نہیں سنیں گے، کبھی ان کے منہ سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ
اللہ رب العزت خالق اور مالک اور توحید کا علم، یعنی توحید کا حقدار جو ہے نا وہ اللہ رب العزت ہے، وہی ہے وہ جو اکیلا ہے۔ اب اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو جس شخص نے کھڑا کیا وہی تو مشرک ہے، اور کون ہے؟ اسی چیز کے اوپر ہم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔